عابد شیر علی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک فروری سے لے کر اب تک ایسی کیا کایا پلٹ ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ ووٹنگ پیٹرن کے اندر ہمیں ایک واضح چینج نظر آ رہی، شفٹ نظر آئی؟ کیوں؟ بہت نہیں، اتنی شکریہ بڑی چینج نہیں ہوئی. ندیم دیکھیے ملک جب حکومت بن جاتی ہے. جی میں سوری. ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب میں اپنی بات ختم کر لوں، پھر آپ ضرور فرمائیے گا. بات یہ نہیں، ہے میں کہ صرف یہ ملک صاحب کہنا جو چاہتا ڈیڑھ تھا، دو جو ماہ کا حکومت وقت ہوتی ہے، سوری، وہ لوگوں کو ترغیب دینے بات کی راجہ پوزیشن میں صاحب کریں ہوتی گے ہے، کہ میں پیسے کروں؟ دینے کی، پروجیکٹس کی پوزیشن میں ہوتی ہے. جی میں ختم کروں، میری معذرت جی، معذرت. میری عرض یہ ہے کہ جی 2 ماہ کی حکومت رہی ہے اور ماضی میں بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے. مولانا صاحب پتہ نہیں اللہ واسطے کا وحر ہے آپ کو شہباز شریف صاحب سے. وہ شب روز محنت کرنے والے انسان ہیں، انتھک طریقے سے. بالکل پاکستان کی خاطر انہوں نے کڑوے ڈیسیژن لیے. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریاست بچائی ہے. کوئی ذاتیات کی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے کیسز ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، ان کی بیٹیوں کے اوپر بنائے گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی انہی عدالتوں میں جاتے تھے جہاں پہ نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان کی بیٹی جویریہ اور تمام افراد وہاں پر پیشیوں پر آتے تھے. اور جس طرح پھر ایٹیچیوڈ ہوتا تھا عمران نیازی کا، تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور جن حالات میں ہم نے بھی 2018 میں محترم سلمان راجہ صاحب الیکشنز لڑے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. رات کے اندھیروں میں ہمارے کینڈیڈیٹوں کو ہروانے کے لیے شیخ رشید کے مقابلے میں آپ ہمارے لوگوں کو سزائے موت دے دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز کو باہر آنے سے 2 سال کی محنت کا ضائع ہونا. تو یہ اس وقت آپ پاور پالیٹکس کا حصہ بنے، آپ کی جماعت بنی جو آج کل سنی اتحاد کونسل ہے. تو وہ اس وقت وہ تمام سازشوں کا منبع بنی، گھڑ بنی، اماجگاہ بنی، جس سے پولیٹیکل سسٹم ڈیریل ہو، جہاں پر مستحکم جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کا وہ فیل ہو. آپ کے دور میں یہ پارلیمنٹ کو ہاسٹیج کیا گیا. آپ کے دور میں پارلیمنٹ کو ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا جو آ کر وہ ایجنڈا بھی وہی سیٹ کرتے تھے، پارلیمنٹ بھی وہی چلاتے تھے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ذرا مہربانی کر کے ماضی میں جائیں. میں آپ کا ایز اے لائر میں آپ کی بے حد احترام اور عزت کرتا ہوں. آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں. پولیٹیکل ڈفرینسز ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بھی اسی ایرا میں رہے ہیں جہاں پر پولیٹیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کو وکٹمائز کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، منشیات کے کیسز بنائے گئے. کون سا ظلم ہے جو ہم پہ نہیں ہوا، عابد ہم پر شیر علی، ہوا؟ یہ وہ تو کہتے ہیں ساری what تاریخ ہے goes جس کو around آپ comes دہرا around. رہے ہیں، لیکن 8 فروری سے لے کر نہیں 21 اپریل کے درمیان میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ جو تھے وہ ووٹ ڈالنے کم نکلے، اور لاہور کے شہری حلقوں میں وہ دیکھیں تعداد ملک بہت صاحب، زیادہ نیچے گری. احترام کے ساتھ یہ مسلم لیگ نون ہی کی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ لڑتے ہیں. ہم بھی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جن کی حکومتیں بن جائیں پھر لوگوں کا جو ایک رجحان ہوتا ہے، یہ جو بائی الیکشنز ہے تو یہ بہت ہٹ کر ہوتا ہے. یہ جا کے 1.5-2 سال کے بعد امپیکٹ مجھے آتا تھوڑا ہے. سا آپ سے اختلاف ہے. پنجاب میں کہا جاتا ہے جس کی ایک حکومت تو سیکنڈ، لوگ اس کو ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں. عابد شیر علی صاحب، دیکھیں نہیں، لیکن ابھی ماضی قریب میں ہی یہ انتخابات سے پہلے 25 نشستوں کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے تھے. 25 نشستیں نون لیگ یا اس کے اتحادیوں نے خالی کی تھیں، لیکن اس میں سے آدھی سے زیادہ نشستیں آپ لوگ ہار گئے تھے، پی ٹی آئی والے جیت گئے. سر دیکھیں، عرض سن لیں مولوی صاحب، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، دن رات ان کی بھی خدمات ہیں صوبے کے لیے بھی، عوام کو ریلیف دینے. ایک لوگوں نے اوور آل ایک جو آپ کا امپریشن ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا، ڈیلیورنس کا، وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. جو شہباز شریف صاحب مرکز میں اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں، اور ایک ہی وزیر اعلیٰ آپ کو اس وقت فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھی بات ہے، سندھ میں بھی کام ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. میں تو کے پی والوں کو بھی ایڈوائز کروں گا، گنڈا پور صاحب کو، کہ آج میں نے ان کی پریس ٹاک سنی تو جو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ چیف منسٹر کے لیول سے ایک 3rd رینک کی جو خوشبو آئے، جو آپ انتشار چاہتے ہیں، تو یہ ان کو اپنا رویہ ترک کرنا چاہیے.
آپ کے کے پی کے اندر آپ کو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو شیلڈ بنا کر آپ پاکستان کے امن کو سیبوٹاج کریں۔ یہ وہ اب سیاست نہیں رہی، آپ ڈیلیور کریں۔ آپ کو صوبے میں پرفارمنس کا ایک مرتبہ پھر موقع دیا گیا ہے، تو یہ ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کارکردگی ہے۔ وفاق میں بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے محنت کے ساتھ، ایک عملی جامع پہنانے کے لیے۔ وفاق میں شہباز شریف صاحب ہیں اور صوبے میں مریم نواز ہیں، تو اس میں ہماری ایک پوری جو رجحان ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں صوبہ پنجاب میں خدمت کرنا اور وفاق میں پورے صوبوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کو کے لیے بہتر کام کرنا۔ تو ملک صاحب انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم نہ صرف ہم ڈیلیور کریں گے بلکہ پاکستان کو کرائسس سے نکالیں گے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ